آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب روایت ہم پروگرام کا آغاز کریں گے ایک حمدیہ کلام کے ساتھ۔ آئیے سنتے ہیں یہ حمدیہ کلام۔ اے خدا، اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے خدا، اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے، میرے محسن، میرے پروردگار، اے میرے پیارے، میرے محسن، میرے پروردگار۔ کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن، شکر و سپاس، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن، شکر و سپاس، اے ذوالمنن، شکر و سپاس۔ وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، مجھ کو خود بن کر گواہ کر دیا دشمن کو ایک
حملے سے مغلوب اور خوار. کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے خدا کے عشق میں مخمور یہ کلام آپ سماعت فرما رہے تھے، اور آواز تھی عصمت اللہ صاحب کی. اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے. ایک اور کلام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام. آئیے سنتے ہیں یہ نظم. زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا. میرا بستان کلام احمد ہے، میرا بستان کلام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستاں کلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کلام آپ سماعت فرما رہے تھے، اور آواز تھی ناصر علی عثمان صاحب کی.
ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمیں آپ کے پیغامات کثرت سے موصول ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جس قدر ممکن ہو آپ کے پیغامات یہاں پڑھ کر سنائے جا سکیں۔ ہمیں پیغام موصول ہوا ہے نبیلہ فاروق صاحبہ کا، سمینہ مبشر صاحبہ کا لندن سے پیغام ملا ہے، رحمت بی بی صاحبہ کا سیال کوٹ پاکستان سے، ارم خان صاحبہ کا امریکہ سے، اور احمد رحیم صاحب کا پیغام بھی ہمیں پاکستان سے موصول ہوا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس کے ساتھ ہم اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، آئیے سنتے ہیں یہ نظم۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، ہے دعائے دل یہ تجھ کو بابر غبار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، کہے چشم نم چل کے تجھے بار بار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں۔ شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دے۔ تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، کہے چشم نم مچل کے تجھے بار بار دیکھوں۔ یہ آپ کلام سماعت فرما رہے تھے ضیاء اللہ مبشر صاحب کا، اور آواز تھی عصمت اللہ صاحب کی۔ پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں پیغام موصول ہوا ہے منصور احمد صاحب کا لکسمبرگ سے، نذیر احمد صاحب کا انڈیا سے، خدیجہ رفیق صاحبہ، فوزیہ رفیق صاحبہ، تنزیلہ منیر صاحبہ، سائمہ سنبل صاحبہ، عذرا رفیق صاحبہ، آپ تمام کا ہمیں پیغام کمالیہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ سے موصول ہوا ہے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اگلی نظم کی طرف۔
نظم ہے اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، یہ کلام ہے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آئیے سنتے ہیں یہ کلام۔ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے۔ دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں، دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں، تم اپنے کرم فرما کے حق میں روا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے۔ حضرت سیدنا مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام عمر شریف صاحب کی آواز میں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ مزید پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں پیغام موصول ہوا ہے عطیہ صاحبہ کا گھانا سے، عارف محمود صاحب کا سوئٹزرلینڈ سے پیغام ملا ہے، خالد احمد صاحب ناروے سے، اور اسی طرح نصرت جہاں صاحبہ، نصیر الدین ہمایوں صاحب، امت الشکور صاحبہ، طوبہ بصیر صاحبہ، کاشف ہمایوں صاحب، صباح الدین صاحب، آپ تمام کا ہمیں پیغام موصول ہوا ہے غوری ٹاؤن اسلام آباد پاکستان سے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلام ہے حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا۔ آئیے سنتے ہیں یہ کلام۔ نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے،
کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے، مجھے تو دامنے رحمت میں ڈھانپ لے یوں ہی، حساب مجھ سے نہ لے بے حساب جانے دے، سوال مجھ سے نہ کر اے میرے سمیع و بصیر، جواب مانگنا اے لا جواب جانے دے، میرے گناہ تیری بخشش سے بڑھ نہیں سکتے، تیرے نثار حساب و کتاب جانے دے، تجھے قسم تیرے ستار نام کی پیارے، بروئے حشر سوال و جواب جانے دے، بلا قریب کے یہ خاک پاک ہو جائے، نہ کر یہاں میری مٹی خراب جانے دے، رفیق جاں میرے یار وفا شعار میرے، یہ آج پردہ دری کیسی پردہ دار میرے، یہ آج پردہ دری کیسی پردہ دار میرے، نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے، مجھے تو دامن رحمت میں ڈھانپ لے یوں ہی، حساب مجھ سے نہ لے بے حساب جانے دے۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا یہ بہت ہی خوبصورت کلام آپ سماعت فرما رہے تھے، اور آواز تھی عبدالمنعم ناصر صاحب کی۔ مزید آپ کے پیغامات ہمارے ساتھ ہیں۔ انیکا کنول صاحبہ، عدیل خان صاحب، طوبہ غفار صاحبہ، آپ کا ہمیں ڈیرہ غازی خان پاکستان سے پیغام موصول ہوا ہے۔ طوبہ ثاقب میر صاحبہ کا پیغام ملا ہے کراچی پاکستان سے۔ اسی طرح وسیم الدین عباسی صاحب، فرحت عباسی صاحبہ، آمنہ عباسی صاحبہ، بشرا عباسی صاحبہ اور سلمان عباسی صاحب کا پیغام ہمیں ملا ہے کراچی پاکستان سے۔ اور زرقا مبشر صاحبہ کا پیغام ملا ہے ہمیں سیالکوٹ پاکستان سے، اور آپ نے فرمائش کی ہے نظم کی، ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش۔ آئیے سنتے ہیں یہ نظم۔ ہوا ہے اہل محبت کو امتحان دل پیش،
افراد کو جہاں درپیش ہے، اہل درد کو پھر تیر اور کمان درپیش، خوشا نصیب کے ہے میر کارواں درپیش، وہی ہے ڈھال سو اس ڈھال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، پھر آج مد مقابل ہے اہل جاہ و حشم، اٹھائے ہیں وہی کبر و غرور کا پرچم، نصیب ان کو سبھی فیصلوں کے لو قلم، یہاں پہ چال کوئی ہے تو بس ثبات قدم، یہی ہے چال تو اس چال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، امیر اہل وفا پھر ہوا ہے سجدہ ریز، جو سجدگاہ سے اٹھی صدائے لرزاں خیز، تو دیکھ لینا کہ ہوگی وہ انقلاب انگیز، ستم کرو وہ دعائیں ہیں مثل تیغ تیز، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو۔ ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش، ہوا ہے مشت بھر افراد کو جہاں درپیش، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو۔ یہ خوبصورت کلام آصف محمود باسط صاحب کا اور آواز تھی مصور احمد صاحب کی۔ نیز ہمارے پاس پیغامات ہیں نادیہ رفیق صاحبہ، غزالہ خالد صاحبہ، مومنہ خالد صاحبہ، ذیشان خالد صاحب، آریان خالد صاحب، آپ کا پیغام ہمیں ملا ہے لیا پاکستان سے، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اسی طرح مقبول احمد صاحب، صفیہ مقبول صاحبہ، سمر احمد صاحب، شرجیل احمد صاحب، عدن مقبول صاحب اور مشہود احمد صاحب، آپ کا پیغام بھی موصول ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہمیں کینیڈا سے پیغام ملا ہے عبد الرحمن ناصر صاحب، عطیہ ناصر صاحبہ، اویس ناصر صاحب، غادیہ ناصر صاحبہ اور مائدہ ناصر صاحبہ کا، اور آپ نے فرمائش کی ہے نظم کی جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کلام۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے
یہ نسخہ بھی آزما، اے آزمانے والے، یہ نسخہ بھی آزما۔ زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے، زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں۔ تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہت ہی خوبصورت کلام بہترین انداز میں پڑھا گیا حضرت خلیفۃ المسیح کی موجودگی میں جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر۔ مزید پیغامات آپ کے ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ مبارکہ ناصر صاحبہ کا پیغام ہمیں ملا ہے، اسی طرح فائزہ قمر صاحبہ، حاشر احمد صاحب، فائز احمد صاحب، یہ پیغام ہمیں ملا ہے بہاولپور پاکستان سے۔ ماہین ثاقب صاحبہ اور ہما ثاقب صاحبہ کا پیغام ملا ہے ہمیں، اسی طرح عروج قاضی صاحبہ کا پیغام ملا ہے ہمیں فلوریڈا USA سے۔ جاذب جھکیو صاحب، فیاض ملا صاحب اور احمد مجتبہ گوپنگ صاحب، آپ کا پیغام ہمیں ملا ہے پاکستان سے۔ اور اسی طرح ہمیں ایک پیغام موصول ہوا ہے سوئٹزرلینڈ، عظیم شاہ کمال صاحب کا ہمیں ملا ہے یہ پیغام زیورک سوئٹزرلینڈ سے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اگلی نظم جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ کلام ہے امت الباری ناصر صاحبہ کا، سماعت فرمائیے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں
آسماں پر ہے، ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے۔ یہ پودا احمدیت کا خدا نے خود لگایا ہے، زمین پر ہے مگر اس کی حفاظت آسماں پر ہے۔ خدا پھیلائے گا اس کو زمین کے سب کناروں تک، جو دین حق کی کرتا ہے اشاعت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے۔ ہزاروں ظلم سہ کر احمدی خاموش رہتے ہیں، انہیں یہ علم ہے اعلیٰ عدالت آسماں پر ہے۔ ہر ایک ظالم کو اس نے آہنی ہاتھوں سے کچلا ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے عدالت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے۔ کسی انسان کے آگے نہیں فریاد اور زاری، ہماری زندگی کی ہر ضمانت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، کلام امت الباری ناصر صاحبہ کا اور آواز ناصر علی عثمان صاحب کی، بہت ہی عمدہ اور خوبصورت کلام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ہمیں پیغام موصول ہوا ہے اسماء حسیب صاحبہ کا، اپنے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے اور انتخاب سخن کی ٹیم کو دعاؤں سے نوازا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آپ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ سبتین احمد، سمرین احمد اور ریان احمد کے ساتھ بڑے شوق سے یہ نظمیں سن رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں پیغام ملا ہے کینیڈا سے نتاشا لیاقت صاحبہ کا، آپ بھی ہمارے پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھتی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی بیٹیاں ہیں طوبہ سلمان اور حرین احمد صاحبہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اسی طرح زیورک سے شازیہ رضا آوان صاحبہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہ پروگرام سماعت فرما رہی ہیں اور آپ نے نظم کی فرمائش کی ہے، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا۔ آئیے یہ نظم سنتے ہیں۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرے عالم بنا دیا، گمنام پا کے شہرے
عالم بنا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا. میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا. جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا. اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما. اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا. حضرت سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام عصمت اللہ صاحب کی آواز میں آپ سماعت فرما رہے تھے. مزید ہمیں پیغام موصول ہوا ہے نصرت جہاں صاحبہ کا جو رچمنڈ ہل کینیڈا سے ہمارا یہ پروگرام اپنی ایک غیر جماعت دوست کے ساتھ دیکھ رہی ہیں اور آپ نے حضور انور کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے. اسی طرح ظہیر احمد صاحب، نصرت ظہیر صاحبہ، ہانیہ ظہیر صاحبہ، عائشہ ظہیر صاحبہ، سعدیہ ظہیر صاحبہ اور عصمت ظہیر صاحب، آپ کا پیغام ہمیں ملا ہے عمر کوٹ پاکستان سے. جزاکم اللہ احسن الجزا. اگلی نظم جس کی فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش. آئیے سنتے ہیں یہ نظم. ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش. مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولہ دل کی تلاش. مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولہ دل کی تلاش. مجھ کو ایک آتش
آتش فشاں پرولولا دل کی تلاش، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر امن منزل کی تلاش، سہی پہ ہم اور کنجے عافیت کا جوڑ کیا، سہی پہ ہم اور کنجے عافیت کا جوڑ کیا، مجھ کو ہے منزل سے نفرت، تجھ کو منزل کی تلاش، مجھ کو ہے منزل سے نفرت، تجھ کو منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولا دل کی تلاش، ڈھونڈتی پھرتی تھی شمع نور کو محفل کبھی، ڈھونڈتی پھرتی تھی شمع نور کو محفل کبھی، اب تو ہے خود شمع کو دنیا میں محفل کی تلاش، اب تو ہے خود شمع کو دنیا میں محفل کی تلاش، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر امن منزل کی۔ ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولا دل کی تلاش۔ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام آپ سماعت فرما رہے تھے اور آواز تھی مصور احمد صاحب کی۔ مزید ہمیں پیغامات آپ کے موصول ہو رہے ہیں۔ سبحان منور صاحب، طاہر منور صاحب، مبشر منور صاحب، منور احمد صاحب، منصور منور صاحب، فاطمہ منور صاحبہ، ارم منصور صاحبہ اور عابدہ مبشر صاحبہ، آپ کے پیغام ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ یہ پیغام ملا ہے ہمیں جماعت ضلع نارووال پاکستان سے۔ اسی طرح خالدہ جرار صاحبہ کا ہمیں پیغام ملا ہے مورس کینیڈا سے۔ سفیر احمد صاحب، روبینہ سفیر صاحبہ، لبیب احمد صاحب، رمیز احمد صاحب، شعیر احمد صاحب اور بشرا سفیر صاحبہ کا پیغام ملا ہے پاکستان سے۔ اور اسی طرح عرفان احمد صاحب، فائزہ عرفان صاحبہ، سلمانہ عرفان صاحبہ اور مہرین عرفان صاحبہ حافظ آباد پاکستان سے آپ کا پیغام ہمیں ملا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آگے اب ہم سنیں گے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عربی قصیدہ، آئیے سنتے ہیں۔ یا من احاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي
يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي. انظر إلي برحمة وعطوفة يا ملجئي يا كاشف الغماء. ہو میرے پر رحمت و شفقت کی مولا ایک نگاہ، تو میرے غم کا مداوا، تو ہی ہے میری پناہ. یا من احاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي. يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي. إنا رأينا في الظلام مصيبة فارحم وأنزلنا بدار ضياء. ظلمتوں کے دور میں ہم ہیں مصیبت کا شکار، کر رحم ہم پر ہمیں تو نور کے گھر میں اتار. یا من احاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي. يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي. تعفو عن الذنب العظيم بتوبة تنجي رقاب الناس من عبائي. بخش دیتا ہے گناہ تو کر کے نظر التفات، گردنوں کے طوق سے بھی تو ہی دیتا ہے نجات. یا من احاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي. يا من أحاط الخلق بالآلاء نثني عليك وليس حول ثنائي. یا من احاط الخلق بالآلاء نثنی علیک ولیس حول ثنائی. ہے وہ ذات جس نے تمام مخلوق کا اپنی نعمتوں سے احاطہ کیا ہوا ہے. ہم تیری تعریف کرتے ہیں پر تیری تعریف کی طاقت نہیں رکھتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی میں یہ قصیدہ اپنے خدا تعالیٰ کے عشق میں مخمور آپ سماعت فرما رہے تھے. مزید پیغامات آپ کے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. خولا رحمان صاحبہ کا ہمیں پاکستان سے پیغام ملا ہے. ہادیہ صاحبہ اور مہرش صاحبہ کا پیغام ہمیں ملا ہے. اسی طرح آفتاب احمد صاحب کا ٹورانٹو کینیڈا سے پیغام موصول ہوا ہے. محمد احمد سندھی صاحب کا ہمیں ساونت وادی انڈیا سے پیغام ملا ہے. اسی طرح عافیہ سعید صاحبہ کا پیغام ہمیں ملا ہے جو ہمارا پروگرام سن رہی ہیں اپنے بھائی رحیب احمد صاحب کے ساتھ. اسی طرح بریرہ صدف صاحبہ ہمیں پاکستان سے پیغام بھجوایا ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہیں. آپ کے اہل خانہ میں امت القیوم صاحبہ، مقصود احمد صاحب، حسین احمد صاحب، شیلہ قمر صاحبہ اور شعائع نور صاحبہ شامل ہیں. جزاکم اللہ و احسن الجزاء. اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں
آج کی آخری نظم کی طرف، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار. آئیے سنتے ہیں یہ نظم. یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی. صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے. حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام تنویر احمد ناصر صاحب اور مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں آپ سماعت فرما رہے تھے. ناظرین کرام، آپ کے پیغامات ہم آپ کو سناتے رہے ہیں جس قدر ہمارے لیے ممکن تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.